اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، ناظرین محترم، السلام علیکم. تحفہ عالی مدد. میں آپ کا میزبان قائم ٹی وی کی جانب سے اطہر جعفری آپ کی خدمت میں نامور عالم دین الحاج سید محمد عون نقوی صاحب کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. 4 مصرے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس طرح سے آنکھوں میں سما جائے محمد. اس طرح سے آنکھوں میں، کس طرح سے؟ اس طرح سے آنکھوں میں سما جائے محمد کہ میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد. میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد، اور مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باد پیمبر، بستر پر جو سوئے تو نظر آئے محمد. قبلہ السلام علیکم. قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ قبلہ قائم ٹی وی کی جانب سے ناچیز اطہر جعفری آپ کی خدمت میں کچھ سوالات لے کر حاضر ہوا ہے. آپ کا اذن ہو تو سوالات کا سلسلے کو شروع کیا جا سکے. قبلہ عشق روزہ کیا ہے؟ روزے کا جو عشق ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اور عشق روزہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کا اور اطہر جعفری اور پس کیمرہ تمام احباب کا کہ جو اس مبارک مہینے میں لوگوں تک ہمارا پیغام اور ہمارے ذریعے سے کچھ تبلیغ دین بہم پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں. گزارش یہ ہے کہ جو عشق علی رکھتا ہے علیہ السلام، وہ روزے سے ویسا ہی عشق کرے گا. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا وہ مولا علی علیہ السلام سے عشق کرے. واہ واہ. خاص طور پہ محبان اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہ جملہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جس سے ہم عشق کرتے ہیں اس کی ہر بات سے عشق کرتے ہیں. سبحان اللہ. واہ. ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مولا علی علیہ السلام کو بھی لگا کے مانتا ہے. کیا بات ہے. یعنی کہتا ہے کہ میں مولا علی کو بھی مانتا ہوں. واہ واہ واہ. مثلا میں فلاں کو بھی مانتا ہوں، فلاں کو بھی مانتا ہوں، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی، اور مولا علی کو بھی مانتا ہوں. تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناقص الایمان ہے، کیونکہ وہ مولا علی کو بھی لگا کے مان رہا ہے. صحیح. علی کو بھی مان رہا ہے، علی کے غیر کو بھی مان رہا ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ مولا علی کو ہی لگا کے واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کہ میں مولا علی ہی کو مانتا ہوں. کیا کہنے ہیں. یعنی جو مولا علی ہی کو مانے گا وہ علی کے غیر کو نہیں مانے گا. کیا بات ہے. واہ واہ. جو مولا علی کو ہی لگا کے مانے وہ مولا علی کو حقیقی معنی میں مانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولا علی کی بھی ماننا ہے. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. کہ اگر وہ مولا علی کی نہیں مان رہا تو پھر وہ مولا علی کو بھی لگا کے ہی سمجھ لے مان رہا ہے، ہی لگا کے نہیں مان رہا. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کے روزے پسند ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اگر مولا علی کو گرمی کے روزے پسند ہیں تو عشق علی ہے. واہ. یعنی مولا علی کو ہی ماننے کے لیے مولا علی کی بھی ماننی ہے. اور تو مولا علی کو گرمی کے روزے پسند ہیں. واہ واہ. اور حسن اتفاق یہ ہے، یہ اللہ کا راز ہے کہ ہم جس زمانے میں روزے رکھ رہے ہیں یہ بھی گرمی کا موسم ہے. جی. زیادہ تر ممالک میں جی گرمی کا موسم ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کے روزے پسند ہیں. تو اب جو مولا علی کو پسند کرتا ہے، مولا علی سے عشق کرتا ہے، اسے گرمی کے روزے رکھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے. واہ واہ واہ. دیکھیے ایک اور اہم مسئلہ ہے جو کہ کیا کریں کہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو سارا سال ڈاکٹر کی بات نہیں مانتے، بد پرہیزی کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، دیکھا جائے گا، لیکن جب روزے کا معاملہ آتا ہے تو کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. کیا بات ہے. واہ. یعنی سارا سال بد پرہیزی کرتے ہیں اور روزے کے معاملے میں اچھا پھر ہم کیونکہ شریعت کے لوگ ہیں تو ہم اس کے جواز کو اس لیے مان لیتے ہیں کہ جناب ڈاکٹر نے کہا ہے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کی کیا کیا اسٹیجز بتائی ہیں. جی. آپ میٹھا کھا رہے ہیں، تقریبات میں جا رہے ہیں، نظر نیاز کے نام پہ بھی آپ میٹھا کھا رہے ہیں، اور میٹھے کے شفا ہونے کا، نیاز کے تبرک کے شفا ہونے کا عقیدہ بھی نہیں ہے. کیا بات. اور میٹھا کھا بھی رہے ہیں.
تو وہ نقصان تو پہنچائے گا. پہنچائے گا بالکل. تو عقیدہ اگر ہے تو آپ زہر بھی کھائیں گے تو نقصان نہیں بھائی پہنچائے کیا گا. بات ہے، شفا ہوگی. واہ اگر سبحان اہل اللہ. بیت کے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پر اور اللہ تعالیٰ کی پر توکل کریں تو زہر بھی شفا ہوگا. واہ ہے عقیدے کی بات. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جب روزہ آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں بھائی مجھے تو شوگر ہے، مجھے تو یہ معاملات ہیں، تو میں ان کی خدمت میں، کیونکہ میرے میں ذمہ داری جو ہے وہ بہت حساس ہے. بالکل. جو آپ کے لیے مجتہدین نے فتاوے جاری کیے ہیں، جی جی جو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے. بالکل. لیکن میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں جی کہ جس طرح سے آپ اور جگہوں پر بد پرہیزی کر رہے ہیں، جی. آپ ایک روزہ رکھ کے دیکھیں. واہ. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری شوگر میں اضافہ نہیں ہو رہا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہو رہے، تو آپ اس روزے کو مکمل کریں. سبحان اللہ. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، ہونے کا خطرہ ہے، یا اس سے سائیڈ ایفیکٹ بڑھ جائیں گے، جی جی تو آپ کے لیے وہیں اجازت ہے کہ آپ روزہ کھول لیں. صحیح. اور اس کا فدیہ دے دیں. صحیح. بعد میں صحت مند ہو جائیں تو روزہ رکھ لیں، اور نہیں رکھیں تو وہ فدیہ کافی ہے جو آپ نے دیا. ٹھیک. اس لیے روزے کو یعنی شوگر کو یا بیماری کو جو کہ تھوڑی ہے اس کو زیادہ کر کے روزہ نہ رکھنے کا جواز نہ بنائیں. واہ. تو اگر عشق ہے آپ کو روزے سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مولا علی سے عشق ہے. سبحان اللہ. اور مولا علی سے عشق ہے تو سمجھے روزے سے عشق ہے. سبحان اچھا، اللہ. جو روزہ عشق کے طور پر رکھتا ہے اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو گرمی کے روزے رکھتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے کیا اس کے اوپر معین کرتا ہے. واہ واہ واہ. اور وہ فرشتے صرف اس کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب اندازہ لگائیے کہ جو معصوم فرشتے ہیں وہ اس روزے دار کی زیارت کر رہے ہیں جو عشق علی دل میں رکھ کے اور شوق سے روزہ رکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اس کا دیدار کر رہے ہیں آ کے وہ فرشتے. اچھا، جب وہ دیدار کر کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے ان فرشتوں کو ایک تحفہ دیتا ہے، اور وہ تحفہ ہوتا ہے ان میں ایک مزید خوشبو کی صورت میں. سبحان اللہ. جب وہ آسمانوں میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مبارک دیتا ہے کہ تم اس روزے دار کی زیارت کر کے آئے ہو کہ جو گویا میرے پیاروں کی محبت دل میں رکھ کے بھوک و پیاس کو گرمی میں برداشت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عشق علی علیہ السلام دل میں رکھتا ہے وہ عشق روزہ رکھتا ہے. جو عشق روزہ رکھتا ہے اللہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے. واہ 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 واہ. اس کے دیدار کرنے والے فرشتوں سے ملاقات کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے بڑی عشق روزہ کی کیا دلیل ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ. اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ روزے سے مدد کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو روزہ دل میں روزہ رکھ کے اور دل میں ذکر اہل بیت کرتا ہے، واہ، تسبیح خدا کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا ہے، ہم پر درود پڑھتا ہے، جو ذکر خدا کرتا ہے، اللہ کے اسماء مبارک کی تجدید کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقرب ہو گیا کہ جیسے اللہ اپنے اولیاء کو مقرب سمجھتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد وہ کیونکہ روزہ رکھ کے صبر کر رہا ہے. جب روزہ رکھا ہے تو جیسے کہ میں نے ایک آیت بھی ایک پروگرام میں پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مدد مانگ رہا ہے صبر سے، یعنی روزے سے اور صلاۃ سے، اور گویا نماز سے. تو جو روزہ دل میں رکھتا ہے اور تسبیح دل میں یا زبان پہ پڑھتا ہے وہ گویا روزے سے مدد مانگ رہا ہے، روزے سے استعانت طلب کر رہا ہے. اور روزے کی حالت میں جو بندہ جو دعا مانگتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. تو جب وہ روزہ رکھ کے دعا مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ استعانت طلب کر رہا ہے، وہ مدد مانگ رہا ہے، اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے. اچھا، اسی لیے حکم ہے کہ روزے دار صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنے گرد و پیش کے لیے، اپنے ماحول کے لیے. سبحان اللہ. خاص طور پہ میں روزے داروں سے گزارش کروں گا کہ یہ کرونا کی بیماری جو ہے بہت اچھی بات کی. اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں.
تو ان اثرات پوری ختم دنیا میں ہونے اس کے وقت لیے پھیلے اس ہوئے پہ ہیں۔ دعا کریں۔ جی ناظرین محترم، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی میں الحاج مولانا محمد اون نقوی صاحب جو ہمارے اور آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ قبلہ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین محترم، آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، میں آپ کا میزبان اطہر جعفری۔ ہم لیتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا سا ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خوش آمدید ناظرین، میں آپ کا میزبان اطہر جعفری بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے مہمان مولانا محمد اون نقوی کے ہمراہ۔ آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ قبلہ السلام علیکم۔ قبلہ میں آپ سے سوالات کا سلسلہ کا آغاز دوبارہ کر رہا ہوں۔ قبلہ حکم قضائے روزہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں جیسے کہ وقفے سے پہلے عرض کیا تھا کہ روزے کی جو قسمیں ہیں ان میں وہ روزے جو مستحب روزے ہیں، جی، مثال کے طور پہ ان دنوں کے روزے ہیں کہ جو فرض نہیں ہیں لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ 25 ذیقعد ہے، 18 ذی الحج ہے، اسی طرح سے 13 رجب ہے، اور پہلی رجب کی پہلی تاریخ ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری تواریخ ہیں جو مستحب روزے ہیں۔ جی، مستحب روزہ جو ہے وہ اگر کوئی بندہ نہیں رکھ رہا تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، واہ، کیونکہ مستحب کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جن لوگوں کے ذمے واجب روزے ہیں، جی، مثال کے طور پہ پچھلے سال نہیں رکھ سکے، اس سے پچھلے سال نہیں رکھ سکے، اس سے پچھلے سال نہیں رکھ سکے، ان لوگوں کے لیے مستحب روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے۔ واہ، ان کو چاہیے کہ وہ واجب روزے کو قضا جو پچھلا اس کا رہا ہوا ہے اس کو ادا کرے۔ اگر وہ اس دن میں رکھ رہا ہے جو فضیلت کا دن ہے، جی، مثلا 15 شعبان ہے، مثال کے طور پہ 18 ذی الحج ہے، 13 رجب ہے، 25 ذیقعد ہے، ان دنوں میں وہ روزہ اپنے قضا کی واجب کی نیت سے رکھے، اللہ اس کو اس دن کا ثواب بھی دے گا جو اس دن کا روزے کے مستحب کا ثواب ہے۔ واہ، تو اسی طرح سے نمازوں کا بھی ہے کہ اگر آپ کے اوپر نمازیں واجب ہیں اور آپ والد کی دھڑا دھڑ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دادا کی پڑھ رہے ہیں، نانا کی پڑھ رہے ہیں، اپنی نہیں پڑھ آپ رہے، اپنی کوئی مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ تہجد کی نماز، آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی خود اپنی واجب نمازیں رہی ہوئی ہیں، تو آپ کی وہ تہجد کی نماز شمار نہیں ہوگی۔ واہ، ہاں، اسی تہجد کے وقت میں آپ اپنی کوئی قضا نماز پڑھیں گے، اس کا پورا نصاب ہے، مثال کے طور پہ 2 رکعت نماز فجر کی یا 4 رکعت نماز ظہر عصر کی، تو آپ کا فرض بھی ادا ہوگا اور تہجد کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1 رکعت نماز آپ علیحدہ سے آخری پڑھ لیں گے۔ تو اسی طرح سے روزے ہیں، جو مستحب روزے ہیں ان کی کوئی قضا ہے، وہ قضا نہیں ہے، اس لیے کہ مستحب ہے، ان میں آپ اپنے واجب روزے رکھیں۔ ہاں، قضا روزہ جو ہے وہ ہے مثال کے طور پہ واجب تھا، بالغ عاقل ہو گئے جی، اور آپ روزہ آپ نے نہیں رکھا تو اب آپ پہ اس کی قضا واجب ہے۔ ہاں، اب اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک روزہ وہ جو آپ نے رکھا اور توڑ دیا بغیر عذر کے، اس کے بدلے میں تو آپ کو 60 روزے رکھنے ہیں اور یکے بعد دیگرے رکھنے ہیں، اس میں کوئی بیچ میں وقفہ نہیں آنا۔ ہاں، بیمار ہو گئے، یعنی قبلہ ایک واجب روزے کا جو کفارہ ہے وہ 60 روزوں کا ہے۔ ہاں، اگر جان بوجھ کے توڑ رہے ہیں، جی، اگر جان بوجھ کے توڑ رہے ہیں، بغیر عذر شرعی کے توڑ رہے ہیں، بغیر کسی شرعی وجہ کے توڑ رہے ہیں، تو وہ جو ہے اس کا 60 روزوں کا ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ 60 روزے بھی یکے بعد دیگرے رکھ رہے ہیں، اس میں کنٹینیو رکھنا ہے، ایک بھی اگر اس میں سے رہ گیا پھر دوبارہ سے شروع کرنی ہے۔ اچھا، بیماری کی حالت میں یا آپ کو سفر کرنا پڑ گیا اور آپ نے وہ روزہ توڑ دیا یعنی کھول لیا، تو اب اس کے بدلے میں آپ ایک ہی روزہ رکھیں گے، وہ قضا روزہ اس کا ایک ہی رکھا جائے گا، اور اس کا ایک احتیاطاً فدیہ بھی دے دیں گے، اور جب ٹھیک ہو جائیں گے یا اپنے وطن میں آ جائیں گے تو ایک روزہ رمضان کے بعد
ایک روزے کے روزہ رکھ بدلے کے میں اور ایک روزہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. ہاں ایک مسکین کو. اچھا وہ ہے مطعام، ٹھیک. وہ جو کہلاتا ہے مطعام، یعنی ایک وقت کے کھانے کے برابر ہوتا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹائم کا کھانا. تو جو قضا روزے ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں. ہاں اگر بیماری اجازت نہیں دے رہی تو وہ اس کا فدیہ دے دے گا، کفارہ دے دے گا، جی. اور اس کے بعد اللہ کی فضل پر یقین کرے گا. اللہ اسے صحت دے دے تو وہ روزے کے بدلے میں فدیے کے باوجود روزے رکھے گا. اور اگر خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کا فدیہ شمار ہوگا. اس کے بچوں کو پھر وہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسا روزہ جس کا فدیہ بھی باپ نے نہیں دیا، روزہ بھی نہیں رکھا، وہ بیٹوں کو رکھنا پڑے گا، یا فدیہ اجارے پہ پیسے دے کے یا خود. تو یہ قضا روزوں کی جو ہے نا وہ نصاب ہے. بہت شکریہ قبلہ. اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک یعنی ماہ صیام کو بخشش کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے ایک روایت عرض کی تھی کہ کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. جی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمان و رحیم ہے. سبحان اللہ. وہ اس کی رحمت میں تعطل نہیں ہے. اس کی رحمت میں کوئی وقفہ نہیں ہے. لیکن اس مہینے میں اس مہینے میں کیونکہ بخشش کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا. واہ. کہ میرا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سارے مہینے اللہ کے، لیکن اللہ نے اس مہینے کو خاص طور پہ اپنا مہینہ اس لیے قرار دیا کہ کوئی ہے مجھ سے طلب کرے، بخشش مانگے، مجھ سے توبہ طلب کرے، مجھ سے استغفار کرے، ہاں مجھ سے صحت مانگے، مجھ سے جو. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا کہ وہ بندہ جو اس مہینے میں روزہ رکھ کے اپنے اوپر سختی برداشت کرے گا، قیامت میں بھوک اور پیاس کی سختی سے محفوظ رہے گا. قیامت میں نہ وہ بھوک میں رہے گا نہ وہ پیاس میں رہے گا، بلکہ اس کو لوائے الحمد کا سایہ دیا جائے گا. لوائے الحمد وہ علم مبارک ہے جو مولا علی علیہ السلام اٹھائیں گے قیامت میں. جی. اور اس علم کا پھریرا مشرق تا مغرب ہوگا. سبحان اللہ. اور اس کے نیچے صرف وہ لوگ آئیں گے جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے سبحان اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جہاد کے اعمال کو سر انجام دے رہے ہوں گے. یعنی علی کو بھی مان رہے ہوں گے، علی کی بھی مان رہے ہوں گے. سبحان اللہ. وہ لوگ اس علم کے سائے میں آئیں گے. اور جبکہ روایت یہ ملتی ہے کہ قیامت میں دھوپ اتنی سخت ہوگی، اتنی تیز ہوگی. جی. سورج سوا نیزے پہ ہوگا. جی. ہاں سورج سوا نیزے کی وہ مثال دی جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ گرمی اتنی زیادہ سخت ہوگی کہ ایک ایک انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکل رہا ہوگا کہ 70 اونٹ اپنی پیاس بجھا لیں. اچھا یہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اونٹ اپنی جب پیاس بجھاتا ہے تو وہ صرف اس وقت کی اپنی پیاس بجھاتا ہے، بلکہ اپنے اندر اس میں اللہ نے جسم میں ایک جگہ رکھی ہوتی ہے، ہاں کہ جس کے اندر وہ پانی کو جمع کرتا ہے، پانی کو محفوظ رکھتا ہے. وہ جب صحرا میں دوڑتا ہے تو قدرتاً اس پانی کو پیاس کے طور پر استعمال کرتا ہے بجھانے کے لیے. تو جو رمضان المبارک میں روزے رکھ کے تھوڑا سا پسینہ 12 14 16 گھنٹے کے نکال لے گا تو وہ قیامت میں اس پسینے سے محفوظ ہو جائے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور اس علم کے سائے میں آ جائے گا جو حضرت مولا علی علیہ السلام اٹھائے گئے ہوں گے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ناظرین محترم، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی میں ہمارے مہمان عالم جناب مولانا محمد عون نقوی جو بصیرت انگیز انداز میں آپ کی روحانی غذا آپ کو فراہم فرما رہے ہیں. قبلہ ایک سوال اور ہے کہ بچوں سے کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا کیا حکم ہے بچوں سے سیکھنے کا رمضان میں یا روزے کی حالت میں؟ دیکھیے یہ سوال تو ایک جرنل ہے، یعنی یہ صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں جی بلکہ ہمیشہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بچوں سے کچھ باتیں سیکھنی چاہیے. جی. وہ مولا کا ایک فرمان ہے کہ بچوں سے 7 چیزیں جو ہے وہ سیکھی جا سکتی ہیں. جی ہاں. تو اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے. جی یہ اصل میں بہت تفصیل طلب سوال ہے، اس پہ ہم تفصیلی بات کسی اور پروگرام میں کریں گے، لیکن کیونکہ ابھی آپ کا ٹائم کم ہے انتہائی تفصیل، مگر اس کے میں مقدمہ عرض کر دیتا ہوں. جی بسم اللہ. بچوں کو اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا. واہ. بنیادی چیز، بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ فطرت اسلام پر ہے. واہ. اور جو فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے وہ اس کا ہر کام فطرت کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ
آپ دیکھیے کہ بچہ فطرتاً جھوٹ نہیں بولتا، حکم ہے کہ اس سے سیکھو واہ، کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو دیکھے گا جو سنے گا وہی کرے گا. بالکل. مولا یہ فرماتے ہیں کہ پہلے 7 سال بچے پر کوئی قدغن نہ لگائیں، صحیح، اس کو آزاد چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ پہلے 7 سال جو ہیں وہ سیکھنے کے ہیں. اب وہ ایک ایک چیز کو چشمے کو دیکھے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا، دیکھے گا آپ نے اس کے تماچا مار دیا، اس کا دماغ وہیں معاف ہو جائے گا، وہ آئندہ کبھی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں جو ہے نا ڈرے گا. جی. اسی طرح سے پینسل ہے، کاغذ ہے، کوئی چیز وہ اٹھا رہا ہے آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، صرف اتنا دھیان رکھیں کہ کہیں یہ بجلی میں تو نہیں گھس رہا ہے، یہ کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں تو نہیں ڈال رہا ہے کسی بھی چیز کے ذریعے سے. اتنا دیکھیں. پہلے 7 سال آزاد چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. دوسرے 7 سال بچے پر ایسی نگاہ رکھیں جیسے قیدی پہ رکھی جاتی. 7 سے 14 سال کا سن بچے کے بننے اور بگڑنے کے سن ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو آپ نے آزاد چھوڑ دیا یہ بگڑ بھی سکتا ہے، اور آزاد چھوڑا اور ماحول اچھا نہیں تھا تو بگڑے گا، اچھا تھا تو وہ بن بھی سکتا ہے. پھر اگلے 7 سال آپ باپ ہیں تو بچے کے بیٹے کے دوست بن جائیں، ماں ہیں تو بیٹی کی دوست بن جائیں، کیونکہ اب 14 سے 21 سال کے سن میں اسے نجاست، طہارت، بلوغت اور نماز اور روزہ اور اس کے ان احکامات کا پتہ لگانا. سبحان اللہ. اب اگر وہ باہر نکل کے کسی غیر سے پتہ لگائے گا تو وہ اسی رنگ میں ڈال دے گا جس رنگ میں وہ خود ڈلا ہوا ہے. کیا بات کی ہے. اگر باپ دوست ہوگا تو اس سے بہتر کوئی دوست ہو نہیں سکتا، ماں دوست ہوگی اس سے بہتر کوئی دوست ہو نہیں سکتی. لہٰذا تیسرے 7 سال جو ہے وہ حقیقی دوست بن جائیں. یہ میں نے عرض کیا تھا یہ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ بات وہی کریں گے جو وہاں کی ہو. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. تو میں اس پروگرام کے ذریعے سے آخر میں عرض کروں گا بچوں سے سیکھنے پر انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے، لیکن پہلے 7 سال آزاد چھوڑ دیں، ذہن کو کھولنے دیں، جس چیز میں گھس رہا ہے گھسنے دیں، مگر اتنا دیکھیں کہ بس یہ کہیں حرام حلال یا کہیں مرنے جینے کا مسئلہ تو نہیں. دوسرے 7 سال سختی کریں قیدی کی طرح. تیسرے 7 سال آپ اس کے دوست بن جائیں، اس سے دوست. اب 21 سال کے بعد کا ذکر مولانا نے نہیں فرمایا. کیا بات ہے. اب یہ وہ ماں باپ سوچیں جن کے بچے 21 سال سے بڑے ہو رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بے روی کا شکار ہو رہے ہیں. 21 سال کے بعد مولا کا حکم ہے اب ان کو اپنی زندگی گزارنے دیں، اب ان کی شادیوں کے اسباب مہیا کریں اور ان کو آزاد چھوڑیں، وہ اپنی زندگی. اب جب آپ نے ان کو مولا کے فرمان کے مطابق زندگی دی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو بھی ویسی زندگی دیں گے جیسے ان کو زندگی ملی ہو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے تھے مولانا محمد عون نقوی صاحب اور ناچیز اطہر جعفری جو آپ کا آج کا میزبان ہیں. ناظرین محترم، دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے باعث ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کی خدمت میں ناچیز اطہر جعفری کا سلام، اور ہم قبلہ جناب عون محمد نقوی صاحب کے تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں. خدادی آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے. ناظرین محترم، السلام علیکم یا علی مدد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد